السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ سلسلہ حدیث میں پڑھے تھے کتاب عمدۃ الاحکام، اس میں کتاب الصلاۃ، اور آج ہم پڑھیں گے عورتوں کی مسجد میں حاضری کے بارے میں۔ حدیث نمبر 58 ہے اور لیسن نمبر بھی 58۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا اذا استأذنت احدکم، جس وقت اذا استأذنت اجازت طلب کرے، احدکم تم میں سے کسی ایک سے، امرأتہ اس کی بیوی، الی المسجد مسجد کی طرف جانے کی، جب تم میں سے کسی ایک کی بیوی مسجد کی طرف جانے کی اجازت طلب کرے، فلا یمنعها تو نہ وہ منع کرے اس کو۔ قال کہتے ہیں فقال بلال بن عبداللہ، کہا بلال بن عبداللہ نے، واللہ اللہ کی قسم، لنمنعہن یقیناً ہم ضرور منع کریں گے ان کو۔ قال وہ کہتے ہیں کہ فاقبل علیہ عبداللہ تو متوجہ ہوئے اس کی طرف عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، فسبہ سبا سیئا تو برا بلا کہا ان کو، سبا سیئا بہت برے طریقے سے برا بلا کہنا، ما سمعتہ سبہ نہیں سنا میں نے آپ کو ایسے برا کہتے ہوئے، مثلہ اس کی مثل، قطو کبھی بھی۔ وقال اور کہنے لگے، اخبرک میں تجھے خبر دیتا ہوں، الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وتقول اور تو کہتا ہے، واللہ لنمنعہن اللہ کی قسم ہم ضرور منع کریں گے۔ وفی لفظ لمسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، نہ تم منع کرو اللہ کی لونڈیوں کو اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے۔ اب ہم لیسن نمبر 58 اور حدیث نمبر 58 کی ڈیٹیل کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے پڑھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور بہت زیادہ آیات کی تفسیر بھی ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھتے ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بات سنی، اور کیا الفاظ تھے، اذا استأذنت احدکم امرأتہ الی المسجد، جس وقت تم میں سے کسی کی بیوی اس سے مسجد کی طرف جانے کی اجازت طلب کرے تو فلا یمنعها نہ وہ منع کرے اس کو۔ اب جب وہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پاس ان کا بیٹا بلال بن عبداللہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، کہنے لگے، واللہ لنمنعہن اللہ کی قسم ہم تو ضرور منع کریں گے۔ اور وجہ یہ بتانے لگے، کہنے لگے کہ اب تو فتنے کا دور ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تو بات ہی اور تھی، تو ہم جو ہے اس فتنے کے دور میں حالات وہ نہیں رہے، تو عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو فاقبل علیہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس کو بہت برا بلا کہا، اتنی سختی سے کہ اس سے پہلے کہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ کو نہیں سنا گیا کہ آپ نے اس قدر سخت الفاظ اپنے بیٹے کے لیے استعمال کیے ہوں۔ اور کہنے لگے کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب عورت مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے تو اس کو اجازت دے دو، اور تم آگے سے مجھے کہتے ہو واللہ لنمنعہن اللہ کی قسم ہم ضرور منع کریں گے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، یہ الفاظ بڑے پیارے ہیں، لا تمنعوا نہ تم منع کرو اماء اللہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے، کہ بندیاں بھی اللہ کی ہیں اور مسجد بھی اللہ کی ہے۔ اگر اللہ کی بندیاں مسجد میں جانے کی اجازت مانگتی ہیں، ان کا دل چاہتا ہے وہ مسجد میں جائیں، تو تم ان کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، اور اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد میں جانے کی اجازت دے دو۔ یہ مسلم کے الفاظ ہیں، تو بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی متفقن علیہ، یعنی دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ لیکن اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی نرم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی عورتوں کو اجازت دی کہ وہ مسجد میں جا سکتی ہیں، چونکہ وہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں، ان کا بھی دل چاہتا ہے وہ اللہ کی مسجد میں جائیں، جا کے اس کو دیکھیں، وہاں نماز پڑھیں۔ تو جیسا کہ ہم نے پیچھے حدیث میں پڑھا، ایک حدیث میں کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا گھر میں نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب ہے، ایک میں ہم نے 25 گنا زیادہ ثواب پڑھا، پھر اس کے علاوہ 5 فضیلتیں پڑھی ہم نے جو مسجد کی طرف نماز پڑھنے جاتا ہے اس کے لیے۔ تو عورتوں کا بھی دل چاہے کہ ہم یہ ثواب حاصل کریں، تو پھر ان کو منع نہ کرو، لیکن
یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اگر فتنے کا ڈر ہو تو نہ جانے کی اجازت دی جائے، اس وقت روک سکتے ہیں، لیکن حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں ہم تو ضرور منع کریں گے، اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ عورتیں بہت زیادہ سج سنور کے، جیسے کہ پہلے بھی بات چلتی ہے، عید کی نمازوں پہ جاتی ہیں اور اکثر ہی باہر کھڑی رہتی ہیں، سج سنور کے باہر کھڑی ہوتی ہیں، پرفیوم اچھے خاصے لگائے ہوتے ہیں، چوڑیوں کی چھن چھن، پائلوں کی چھن چھن، اور بس کپڑے بھی کچھ اس طرح کے پہنے ہوتے ہیں، اور جس سے مردوں کو وہ فتنے میں مبتلا کرتی ہیں، خود بھی فتنے میں مبتلا ہوتی ہیں۔ تو ایسی حالت میں پھر عورتوں کو سمجھانا چاہیے، اور اگر نہ ہی وہ جائیں تو بہتر ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں رہیں۔ اور یہ بات پسندیدہ ہے کہ اگر عورت اچھے طریقے کے ساتھ سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھانپ کر اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کاموں کو چھوڑ کر مسجد میں جاتی ہے، تو پھر اس کو مسجد میں جانے کی اجازت دے دینی چاہیے، اور یہی بات مستحب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی پسندیدہ ہے اور اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ ہے۔ اور یہاں سے ایک مسئلہ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کرتا ہے، یعنی جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم لنمنعہن، ہم ضرور منع کریں گے، تو پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا بیہیویئر تھا ان کے ساتھ کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ رسپانس دیا، سختی سے ان کو ڈانٹا۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کا یہ عمل ہوتا تھا کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کوئی اپنی رائے دیتا تو بہت سختی سے پیش آتے اس کے ساتھ، اور اچھی خاصی ڈانٹ پلائی اس کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو۔ تو ہمارا بھی جو ہے وہ یہی حال ہونا چاہیے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت ہونی چاہیے، ہمیں دین سے اس قدر محبت ہونی چاہیے، اور ہمیں سنت اور حدیث سے اس قدر محبت ہونی چاہیے کہ اگر اس کے اپوزٹ، اس کے مد مقابل کوئی اور بات آ جائے اور کوئی یہ کہے کہ نہیں میں حدیث کو نہیں مانتا بلکہ میں اپنی بات کرتا ہوں اور آج حدیث کی اس کی ضرورت نہیں، آج اس کی ضرورت ہے، تو ہمیں بھی اسی قدر سختی کا اظہار کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اسی قدر سختی کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طریقے سے قرآن اور حدیث پر اپنے رد عمل کا اظہار کریں، اور اسی طریقے سے محبت کا اظہار کریں، اور ان کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ اسی طریقے سے سختی کا اظہار کریں۔